اور ہم نے الیکشن کمیشن کو لکھ بھی دیا ہے کہ آپ جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو موبائل فون رکھنے کی اجازت دیں، تاکہ وہ اگر موقع پر کوئی خرابی ہو تو اس کی نشاندہی فوری طور پر کر سکیں اور وہ خرابی رک سکے۔ یہ اختیار مقامی ریٹرننگ افسر کو بھی ہوتا ہے، الیکشن کمیشن کو بھی ہے کہ وہ اس بارے میں آگاہی کرے اور پولنگ ایجنٹس کو کم از کم اگر اپنی ذات پر نہیں لیکن پولیس اسٹیشن کے اندر فونز موجود ہوں تاکہ وہ فون کا استعمال کر کے اور کی خرابی کی نشاندہی کر سکیں۔ ہم نے کچھ دوسرا پاکستان پبلک اسکول عثمان غنی مسجد، تیسرا گورنمنٹ بوائز اسکول نزد جمعرات بازار، چوتھا نیو اتحاد اسکول نزد محمدی مسجد، پانچواں آدم جی اسکول نزد 25 اسٹاپ، چھٹا ٹی سی ایف اسکول نزد عیدگاہ موڑ، ساتواں سٹیزن ای وی ٹی سی ایف اسکول نزد الیاس کوچ اسٹاپ، نواں دل ایلیمنٹری اسکول نزد مبارک مسجد، اور آخری جو ہے وہ انگلش فاؤنڈیشن اسکول خدشہ ہے۔ اور یہاں پر زیادہ یہ اب لسٹ مہیا کر دیں گے الیکشن کمیشن کو، اور یہاں پر زیادہ تعداد میں سیکورٹی کا نظام بھی، اور یہاں پر اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ یہاں پر دھاندلی نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ چند علاقے ایسے ہیں جہاں پر خدشہ یہ ہے کہ فائرنگ کرائی جائے گی تاکہ ووٹنگ کو روکا جائے، اور طریقے سے ووٹنگ کو آہستہ کرنے یا جو عوام ووٹ دینا چاہتے ہیں آج آپ بھی حلقے میں جائیں، کتنے بڑے علاقے میں جہاں لاکھوں کی آبادی ہو اور لوگ عام آدمی جس کی آمدن 20 سے 30 ہزار ہے وہ مہینے کا 6,000 اوسطاً خرچ کر رہا ہے صرف پانی کے لیے۔ یہاں بڑے بڑے گھروں میں یہ خرچہ نہیں آتا، لیکن وہاں پر یہ مافیا کا قبضہ ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر پانی لوگوں کو مل رہا ہے پیسے دے کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی تو موجود ہے، صرف اس پر قبضہ کسی اور کا ہے۔
اس پر قبضہ نہ وفاقی حکومت کا ہے کہ عوام کو پانی دے سکے، نہ صوبائی حکومت کا ہے. یہ پانی کسی اور کے ہاتھوں میں جا رہا ہے اور پیسے بنائے جا رہے ہیں. آپ خود حساب لگا لیں کہ یہاں پر میرا ذاتی خیال ہے کہ 70,000 کے قریب گھر ہوں گے، اور اگر وہ 1,20,000 گھر ہیں، گھرانے ہیں، اور اگر یہ اوسطاً 6,000 روپیہ مہینہ خرچ کر رہے ہیں پانی پر، تو یہ اربوں کی رقم کس کے پاس جاتی ہے. تو ہمارا یہ اس حلقے کے عوام سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ہائیڈرنٹ کا نظام ہے اس کو ختم کر کے لوگوں کے گھروں میں انشاءاللہ پانی دیا جائے گا. اس کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون نے پہلے بھی آپ کو زبیر صاحب بتائیں گے کہ کیا خدمت پانی کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون نے جو کوشش وفاقی حکومت کی تھی وہ کی تھی. لیکن یہ ناانصافی کا نظام کہ 21ویں صدی میں لوگوں کو حکومت پانی فراہم نہیں کرتی، ان کو مختلف قسم کے مافیا سے یہ جو ہائیڈرنٹ کا نظام ہے یہاں سے پانی لے کر اپنی پانی کی ضروریات پوری کرنی پڑتی ہیں. یہ بڑی بد نصیبی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے، جو حلقے کے حالات ہم نے دیکھے ہیں، کہ انشاءاللہ ایک بھرپور کامیابی کل پاکستان مسلم لیگ نون حاصل کرے گی. کیونکہ ہر پاکستانی اب یہ جان چکا ہے کہ اگر ملک کے مسائل کوئی جماعت حل کر سکتی ہو پاکستان مسلم لیگ نون ہے. اور عوام جو نہ عوام کو پانی، جو لوگ نہ عوام کو پانی دے سکے ہیں، نہ سڑکیں بنا سکے ہیں، نہ گلیاں بنا سکے ہیں، جنہوں نے چینی 115 کی کر دی، آٹا 70 روپے کا کر دیا، ان لوگوں کو انشاءاللہ کل ووٹ نہیں ملے گا. میں زبیر صاحب سے کہوں گا جی، ایک امیر مقام صاحب جو یہاں پر الیکشن کیمپین میں ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ موقع پر حالات کیا ہیں اور کیا خدشات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح شاہد صاحب نے بات کی، میں کمپین رمضان کے مہینے میں جس جذبے سے چلا دیا اس کی نظیر نہیں ملتی. ہم تو سیاسی لوگ ہیں اور ہر کمپین میں ابھی بھی بائی الیکشن نوشہرہ کی اور جگہ ڈسکا کئی جگہوں میں، مگر یہاں جو لوگوں میں جذبہ پایا جاتا ہے اور ہمارے کارکنان میں وہ بالکل قابل دید رہا. میں ساتھ ساتھ اتحادی جماعتیں جو ہمارے ہیں ان کا بھی اپنی پوری پارٹی کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص کر عوامی نیشنل پارٹی کا اور JOI ہمارا بھرپور ساتھ دیا اور کیمپین کا حصہ پارٹی سے تعلق بھی نہیں ہے. وہ لوگ کل کی دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ